کے اندر بچھو چھوڑ دیے، قبر کے اندر آگ بھڑکا کے رکھ دی، قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا، یہ مالدار تھا، گرد نواح کے رہنے والے لوگ بڑے ہی غریب تھے۔ وہ صبح کو کھاتے تھے، شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے تھے، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ ان کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے روتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، 3 دن کے فاقے کاٹتے تھے، لیکن اس ظالم کو ان پر ترس نہیں آتا تھا، رحم نہیں آتا تھا۔ وہ ان بھوکوں بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، پانی نہیں پلاتا تھا۔ ہائے میرے بھائیوں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جنہوں نے غریبوں کی مدد کی، غریبوں کے بچوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کے بچوں کو پانی پلایا، ان کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالا، ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ یہاں پر میں تمہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کے دور کا ایک بدو تھا جو بہت ہی غریب تھا، صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ بدو تھا، بہت ہی غریب تھا۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ آپ جانتے ہیں جس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو تو وہاں روپے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، وہاں پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب ہے، مگر گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں ہے۔ محلے والے جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ ایک دم ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے سوچا کیوں نہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے کی سرزمین پر اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں۔ تو میں نے سنا ہے نبی کے عمر کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، بھلا ہووی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے لیکن گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں ہے، کیوں نہ ہم چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے پاس، اسے جا کر اپنی کہانی سناتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، درد سناتے ہیں، اپنی اس مصیبت سے عمر کو آگاہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے عمر ہمارے مسئلے کا حل کر دے۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے، گھر کو تالے لگایا، پورا دن سفر کرتے رہے، پورا دن سفر کرتے رہے۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا تو شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ مدینے کی دہلیز پر ہی اندھیرا چھا گیا۔ جیسے ہی اندھیرا چھایا تو اس غریب بدو شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ کیوں نہ رات گزارنے کے لیے ہم یہاں پر خیمہ لگا لیتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح ہوتی، صبح کا سورج طلوع ہوتی ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جائیں گے، عمر کو جا کر اپنا دکھ سنائیں گے، درد سنائیں گے، اپنے حال سے آگاہ کریں گے، تو مجھے امید ہے وہ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے، ضرور مدد کریں گے۔ اب اس غریب شخص نے وہاں پر مدینے کی دہلیز کے اندر ہی ایک خیمہ لگایا رات گزارنے کے لیے کہ صبح ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے۔ اس نے خیمہ لگایا، بیوی کو اندر سلا دیا، خود باہر آگ لگا کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اب بیوی اندر سے رو رہی ہے، درد کی وجہ سے چیخ رہی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اور باہر بیٹھا بدو شوہر بیوی کو تسلیاں دے رہا ہے، حوصلے دے رہا ہے کہ بھلا ہووی، چپ کر، صبح ہوتے ہی، صبح کو سورج طلوع ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے، تھوڑا اور برداشت کر، تھوڑی تکلیف اور برداشت کر لے۔ مگر وہ مرتی کیا نہ کرتی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ ادھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی کتا تو بھوکا نہیں سو گیا، اللہ اکبر، کہیں کوئی جانور تو پیاسا نہیں سو گیا۔ جو عمر بھوکے کتے کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ انسان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے کہ آپ کی اچانک نظر اسی طرف گئی جس طرف اس بدو نے خیمہ لگایا ہوا تھا اور باہر آگ جلائی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دور آگ جل رہی ہے اور ساتھ میں خیمہ لگا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گلی سے نکلے، سیدھا اسی خیمے کی طرف، اسی آگ کی طرف گئے۔ اللہ اکبر، پوچھا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جا، پہلے تو میری بیوی درد کی وجہ سے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اوپر سے تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی بتا تو صحیح، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، اور یہاں تو نے خیمہ کیوں لگایا ہوا ہے، کس وجہ سے لگایا ہوا ہے؟
تو مسافر ہے تو کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جانا چاہتا ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ میں غریب ہوں, صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی, شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی. امیری کا جنازہ نکل گیا ہے, غربت عروج پر آ گئی ہے, میرے گھر کو غربت کی دلدل نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, میرا گھر غربت کی دلدل میں پھنس گیا ہے, میری بیوی حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب ہے. دراصل میں عمر فاروق کے پاس جا رہا تھا کہ وہی میرے مسئلے کا حل فرمائیں گے, لیکن شام ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, تو رات گزارنے کے لیے میں نے یہاں خیمہ لگا لیا. کوئی بات نہیں, صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں عمر کے پاس چلا جاؤں گا, اور عمر فاروق مجھے پکا یقین ہے کہ وہ میرے اس مسئلے کا ضرور حل کریں گے. اللہ اکبر. اب سامنے کون کھڑا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, اس کی رودات سن رہے ہیں. اس کی درد بھری فریاد سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں. جب آپ نے پوچھا نا کہ یہ خیمے کے اندر کون رو رہی ہے, کون چیخ رہی ہے, تو اس نے کہا یہ میری بیوی ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, کوئی بات نہیں, ابھی صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے. جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے, تکلیف میں مبتلا ہے, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر کی طرف گئے. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا, زوجہ محترمہ کو اٹھایا کہ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں, رات کے دوسرے پہر اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ اس نے کہا حضور کیوں نہیں لینا چاہو گی؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ, میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے, بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے, میرے غریب دوست کی بیوی درد میں مبتلا ہے, اٹھ چلتے ہیں اس کی تکلیف دور کر, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اب زوجہ محترمہ نے دائیوں والا جو سامان ہوتا ہے وہ اٹھایا, ساتھ میں کہا حضرت آپ پھر لکڑیاں اٹھائیں, سر پر رکھیں, چلتے ہیں تیرے دوست کی بیوی کی مدد کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیاں اٹھائیں, اپنے کندھے پر رکھی. 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے, ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے, 2 ٹکے کا غریب ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے, اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے, اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے 24 لاکھ مربع میل کے شہنشاہ نے اپنے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی, زوجہ محترمہ کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے. جیسے ہی خیمے کے قریب گئے تو زوجہ محترمہ نے سیدھا خیمے کے اندر جا کر دائیوں والا کام شروع کر دیا, کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر بدو کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. بدو کو ایسے ہی لگا کہ یہ یہاں کا کوئی غلام ہے, نوکر ہے. اس بدو نے آرڈر چلانے شروع کر, حکم چلانے شروع کر, اور جلدی جا آگ لے کر آ. سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے ہیں, آگ لے کر آتے, جلدی جا لکڑیاں لے کر آ. سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے ہیں, لکڑیاں لے کر آتے, اوے پانی لے کر آئے, جلدی جاتے ہیں, دوڑ کر جاتے ہیں, پانی لے کر آتے ہیں, داڑھی مبارک لپیٹ کر پھونکا مارتے ہیں, آگ جلاتے ہیں. بدو کی باتیں برداشت کر رہے ہیں, بدو کہتا ہی چلا جا رہا ہے, حکم کرتا چلا جا رہا ہے, آرڈر پہ آرڈر کرتا چلا جا رہا ہے. اوے اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا, اگر اسے دائیوں والا کام نہ آیا, تیری بیوی نے میری بیوی اور میرے بچے کو مار دیا, تو کل عمر کی عدالت میں تیرا مقدمہ درج کروں گا, تیری شکایت پیش کروں گا, تجھے سزا دلواؤں گا. اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ اچانک خیمے کے اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی, یا امیر المومنین مبارک ہو, یا عمر مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تیرے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے. جیسے ہی بدو کو پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے, جیسے ہی بدو کو پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے, جیسے ہی بدو کو پتہ چلا عمر کوئی اور نہیں, عمر تو وہی ہے جس کے سامنے میں آرڈر کرتا چلا جا رہا ہوں, میں حکم کرتا چلا جا رہا ہوں. ایک دم بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. بدو نے سیدنا عمر فاروق کے پیر پکڑے, پاؤں چومتا چلا جا رہا ہے, ہاتھ جوڑ کے عرضیاں کرتا چلا جا رہا ہے, حضرت خدا را مجھے معاف کرنا, حضرت میری بدبخت بدقسمت آنکھیں, بد نصیب آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ کوئی نوکر ہے, غلام ہے, یا امیر المومنین ہے, میں تجھے نہ پہچان سکا, حضرت مجھے معاف کر دینا. نیچے سے وہ معافی کی خیرات مانگ رہا تھا, معافی کی بھیک مانگ رہا تھا, اوپر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, رو کر کہنے لگا, او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے,
اور یہ میرے محمد کا شہر ہے، اور یہ میرے محمد کا شہر ہے، یہ مدینۃ المنورہ ہے۔ اور نادان تجھے نہیں پتا، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی، جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی تو دیکھیں، اس عمل کے ساتھ کی گئی محبت کو تو دیکھیں۔ آپ نے اس بدو کا سر پکڑا، اسے اٹھایا، سر کو سینے سے لگایا، پھر رو کر فرمانے لگے، اور بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینۃ المنورہ ہے، یہ سونے محمد کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں۔ صاحب مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے، دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی، صرف عبادت رہ جاتی۔ اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبند رہتا ہے، کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ سن، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا۔ نمبر 1 تو مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا، غریب کی مدد نہیں کرتا تھا۔ دوسرا گناہ، حرام مال بڑے ہی شوق سے کھاتا تھا۔ اللہ اکبر، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، ساری زندگی سود کا کاروبار کرتا رہا۔ وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاریدہ مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی، لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں ڈٹھی، پر فیض میاں پتہ اومل لکسی جداں آسی منہ دے مٹی۔ ساری زندگی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اولاد کو کماتا رہا، کھلاتا رہا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا، اے ماری بنانے والے، ماری بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے۔ تیسرا گناہ جو بڑے شوق سے کرتا تھا، باتوں باتوں پر چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، وہاں کی سن کر یہاں لگاتا، یہاں کی سن کر وہاں لگاتا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑا کر بڑا ہی خوش ہوتا تھا، لطف اندوز ہوتا تھا۔ یہ 3 کام بڑے ہی شوق سے کرتا تھا۔ جوانوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 3 گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔